اس کے بعد وہ قوم ختم کر دی غرق۔ اس کے بعد بھی 300 برس تک حضرت نوح جو ہے ان لوگوں کے ساتھ رہے باقی۔ اب جو مسلمان بچ گئے تھے، اب ان سے ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نئی تہذیب، نئی قوم جو ہے اس سے ابھری ہے، تو ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی تنظیم، ان کی تعلیم، اس کا فریضہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے 300 برس تک سر انجام دیا ہے۔ یہ تورات کے اندر ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ پھر جعلنا، ہاں اچھا ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، کیونکہ عالمین کہا ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دی، تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہندوستان میں جو ان کے بڑے بڑے اسکرپچرز ہیں ان کے اندر بہت ایک شخص گزرا ہے ابھی ماضی قریب میں، ڈوبائس لکھیں گے اسے، لیکن یہ کہ فرینچ تھا اور فرانسیسی زبان میں آخری لفظ جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، ڈوبائی کہیں گے، تو جیسے مورس بوکائے، حالانکہ بوکیل اگر پڑھیں گے انگریزی میں تو وہ مورس بوکیل بنتا ہے، لیکن وہ مورس بوکائے۔ یہ شخص 40 برس تک ہندوستان میں رہا اور اس نے ہندوؤں کے اسکرپچرز، ان کے جو مقدس جو صحیفے ہیں، کتابیں، ان کا مطالعہ کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ منو جو ایک بزرگ شخصیت جس کا ذکر ہے ہندوؤں کے ہاں، منو یہ مہانو تھے، مہانو بہت بڑے نو، مہا کا لفظ جو ہے ہندی میں بڑے، آتما روح، مہاتما بہت بڑی روح، مہاتما وہ بہت ہی اونچی روحانی شخصیت، مہاتما کہلاتا ہے۔ بھارت، مہابھارت، ہر ہندو کے دل میں جو لکھا ہوا ہے کہ مہابھارت دوبارہ قائم ہو جائے، یہ پورا پاکستان، ایسٹ پاکستان، یہ سب نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ سب ہندوستان کے اندر مدغم ہو کر مہابھارت بڑا بھارت قائم۔ تو مہانو سے وہ نوح بن گیا ہے، اور جو ان کی منو سبرتی ہے وہ در حقیقت حضرت نوح کی وہ شریعت تھی جو انہوں نے اپنے قوم کو دی، منو سبرتی۔ واللہ عالم، میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اس میں یہ ہے کہ مہانو جو ہے ایک بڑا ہڑ آیا تھا، بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تو کشتی میں سے جو لوگ بچے تھے ان میں سے کچھ یہاں بھی آ گئے تھے، تو اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے۔ دوسری طرف عیسائی پادریوں کی دیکھا دیکھی ہندوؤں کی باسی کڑی میں بھی ابال آ گیا۔ آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، مسلمان اس وقت دبے ہوئے تو ہیں، ذرا ہم بھی کچھ اپنا غصہ نکال لیں۔ اور مسلمانوں پر ان کا تبلیغی حملہ دو صورتیں میں ہوا، ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عیسائیت والی بات میں ٹرانزینٹ پیریڈ تھا، ان کا وہ ایگریسو دور تو ختم ہو گیا، اگرچہ ابھی تک مشنریز ہیں، کام کر رہے ہیں بے تحاشا۔ پاکستان میں تو جتنا فروغ ہوا ہے آزادی کے بعد، اس کا 100واں حصہ بھی پہلے نہیں تھا، لیکن اصل میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے اب غور کیجئے تو یہ ہندوؤں کا حملہ مسلمانوں پر دو مختلف شکلوں میں ہوا ہے۔ ایک خالص رجعتی اور تنگ نظرانہ انداز میں مخالفت، مسلمانوں پر حملہ، نفی، اعتراضات قرآن پر، حضور کی سیرت پر حملے، نکیک حملے۔ دوسرے قدرے وسیع المشربی کے رنگ اور ترقی پسندانہ انداز میں۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے زہر دے کر مارنا، ایک ہے گڑ کھلا کے مارنا۔ وسیع المشربی، یہ تمام دین ایک ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، اور تو اسلام تو خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کیوں ان چیزوں کے اندر جھگڑا جائے؟ بس جو چیزیں سب کے نزدیک مشترک ہیں، کامن ڈینومینیشن جو ہے اس کو نکال لو، اس میں سے جو چیزیں مشترک ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، بس یہ ہے اصل ایسنس آف دین۔ کیا فرق پڑتا؟ یہ وہی فلسفہ جو اکبر کا تھا، یا جو اس وقت بھگتی تحریک نے جو ڈیفنس اپنا کیا تھا، ہندوازم کا ڈیفنس اگینسٹ دی آنسلاٹ آف اسلام۔ ان میں سے پہلے کا حشر تو اگرچہ عیسائی مشنریوں کے انجام جیسا ہی ہوا، لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی اذیت بخش چیز چھوڑ دیتا ہے، جسے عام گھریلو زبان میں بخار کا موتنا کہتے ہیں، یہاں پہ کوئی چھالے نکل آئے، کچھ اور ہو گیا، یہ ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں بخار موت گیا، یہ بخار تو چلا گیا، یہ لعنت چھوڑ گیا۔ اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتے جاتے جسد ملت میں ایک سرطان کی جڑیں جما گیا۔
رہا دوسرے انداز کا حملہ تو اس نے میٹھی چھری والا کام کیا اور مسلمانوں نے ہند کے اچھے بھلے حصے کو متاثر کیا، یہاں تک کہ بعض انتہائی اہم شخصیتیں بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئی۔ یہ تو گویا کہ دونوں کا میں نے بہت اجمال میں ذکر کر دیا، اصل اب آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اول ذکر حملہ جو جارحانہ انداز میں تھا اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہوا۔ آریہ سماج ایک نئی آرگنائزیشن قائم ہوئی جنہوں نے 1865 ہی کے لگ بھگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا، اور 1875 میں سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارتھ پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا۔ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی جو اس کے ظرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی، نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے سینکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر گیا۔ یہ ہے اس بخار کا موتنا۔ کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا، اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گئے۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ تو یہ چیز جو تھی ظرف سے زیادہ تھی، کم ظرف پڑ گیا اتنا، تب دعوے شروع ہوئے۔ وہ پہلے وہ مسیح موعود کا دعویٰ ہوا، پھر مجدد کا دعویٰ ہوا، ہوتے ہوتے وہ نبوت کا دعویٰ، اور اس طرح جو ہے جسد ملی میں ایک بہت بڑا ناسور جو ابھی تک بہ رہا ہے، وہ زخم ہے جو لگا ہے، وہ ناسور کی شکل اختیار کر چکا۔ یہ گویا کہ بائی پروڈکٹ ہے آریہ سماجی حملے کا۔ آریہ سماجی حملے کا وہ تو حشر تو وہی ہوا کہ جو ان کا ہوا تھا، عیسائی مشنریز کا، لیکن یہ کہ یہ شخصیت پاپولر ہو گئی، اسے موقع مل گیا، اور پھر اس نے جو بھی فساد مچایا وہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ آریہ سماج تھا، یہ برہمو سماج، جس کی تاسیس 1816 میں راجہ رام موہن رائے نے کی تھی۔ اس کی پیدائش ہے 1770، وفات ہے 1833، یعنی آپ تاریخوں کو جوڑتے جائیے۔ 1770 یعنی شاہ ولی اللہ کے انتقال کے 7 برس بعد پیدا ہو رہا ہے، اور فوت ہوا ہے 1833 میں، یعنی واقعہ فاجعہ اور حادثہ جو ہے بالا کوٹ کا اس کے 2 برس بعد۔ یہ کنٹمپریری ہسٹری کا ایک نقشہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ذہین و فتین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے